الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے. میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے. نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے. اور اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اور اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی ذرا غور کیجئے تو قیامت کی بات ہے. میرے بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو اپنے گھر میں، اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہم سب کو بار بار ایسی جگہ پر بیٹھنے کی، آنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھے، کوئی بھی انسان دنیا میں بسنے والا اللہ کے احکام کو، اللہ کے طور طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اگر وہ شخص کامیاب ہونا چاہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی تو اللہ کے احکام پر ہے، کامیابی تو اللہ کے حکموں پر ہے، کامیابی قرآن و حدیث پر عمل کرنے پر ہے، کامیابی اللہ کے راستے اور اللہ کے گھر میں ہے. اس کے علاوہ دنیا میں انسان کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں کے لیے جو شریعت، جو اسلام، جو دین طے کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اگر کوئی دھرم یا کوئی مذہب یا کوئی دین اور کوئی اسلام ہے تو وہ دین اسلام. اللہ خود فرماتا ہے دنیا میں بہت سارے دھرم اور مذاہب ہیں، بہت سارے دھرموں کو اور مذہبوں کو ماننے والے ہیں، لیکن میرے بزرگوں، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دھرم اور کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی طور طریقہ ہے تو وہ دین اسلام. کیونکہ اس دین اسلام کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور اللہ نے جس چیز کو قبول کیا ہو اس چیز کو چھوڑ کے انسان زندگی گزارے اور کامیاب ہونا چاہے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میرے بزرگوں، دین اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا. دین اسلام سے اچھا، دین اسلام سے زیادہ خوبصورت، دین اسلام سے زیادہ بہتر کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا. میرا دین، میرا مذہب کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے کہ اگر تم نماز
اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. اگر تیری پاس اجرت ہے، معذور ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہے، تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے. اتنی خوبصورت مذہب اور دین ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کے میری عبادت نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے کرو. اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے بھی تو میری عبادت اور پرستش نہیں کر سکتا ہے، تو میری شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ تم سو کے بھی عبادت کر سکتے. اب میری شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر تم سو کے بھی میری عبادت نہیں کر سکتے تو اشارے سے میری عبادت کر سکتے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. چونکہ اپنے دل میں جو بولتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے. اللہ کسی کے شکل کو، صورت کو، کسی کے مال کو، کسی کے دولت کو، کسی کے مکان کو، کسی کے کارخانے کو اللہ نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر من صورکم واموالکم، کہ اللہ کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ تندرست ہے اور یہ مالدار ہے. واموالکم، اللہ کسی کی مالداری کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کے بہتری اور کارخانے کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی بادشاہت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ نَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ کسی کی شکل اور صورت اور مال کو نہیں، اللہ تو اس کے دل کو اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے. حالانکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں. اللہ الصمد قل هو اللہ احد، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تیرا معبود اور تیرا خالق اور تیرا بادشاہ ایک ہے. اللہ الصمد، اور اس سے یہ کہہ دیجئے کہ تیرا رب اور خالق جو وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنا ہے. بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں. انسان جو اعمال، جو اچھے کردار، جو اچھے کام کرتے ہیں، انسان اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. تو میرے بزرگوں، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام جو منتخب کیا ہے، یہ دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ دنیا میں اس دین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں، اس دین پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، اس دین کو ہم قبول کریں یا نہ کریں، اس دین پر ہم زندگی گزارے نہ گزارے، لیکن اللہ اس دین کو مٹنا پسند نہیں کرے گا اور اس دین کو نہیں مٹا سکتا. جس دین کی حفاظت اور جس دین کی پرورش اور جس دین کی بقا کے لیے اللہ حفاظت کرتا ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس دین کو مٹا نہیں سکتا. اور اگر کوئی انسان اس دین کو چھوڑ کے، اللہ کے اس احکام کو، اس شریعت کو، اس اسلام کو چھوڑ کے اگر انسان کامیاب ہونا چاہے اور اس دین اور شریعت کو چھوڑ دے، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین مذہب ہے تو دین اسلام ہے. اگر کسی نے دین اسلام کو چھوڑ کے زندگی گزارا، یاد رکھو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس کے کوئی بھی اعمال اور کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ کسی انسان نے نہیں، یہ کسی بادشاہ نے نہیں، یہ اس کا قول ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو اس زمین کا خالق اور مالک ہے، جو ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیز کی کرنے دھرنے والے ذات صرف اللہ کی ہے. اس نے کہا ہے کہ دین اسلام کے چھوڑ کے زندگی گزارنے والے، اس کی نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی اس کی پرستش قبول ہوگی. ساری زندگی اگر دین شریعت کے حساب سے چھوڑ کے زندگی گزارا، اس کے کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوگی اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے میرے بزرگوں، دین اسلام اللہ کے نزدیک اس سے خوبصورت دین نہیں ہے، اس سے خوبصورت کوئی مذہب نہیں ہے، اور جو اس مذہب سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے. اور میرے بزرگوں، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے
کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کم سے کم ایمان والا تو بنایا ہے، ایمان کی دولت سے تو ہمیں مالا مال کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان تھا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ میرے بزرگوں، اب ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں فری میں جو ایمان اور جو دین دیا ہے، اس ایمان کو، اس دین کو تا حیات جب تک ہماری زندگی ہے اس ایمان کو بچا کے آخرت تک لے جانا، اس کی ذمہ داری اللہ نے ہماری دی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور تا حیات جب تک ہماری سانس اس دنیا میں باقی ہے اس وقت تک اس ایمان کو بچانا ہے۔ اگر ہم اس وقت تک اس ایمان کو بچا کر لے گئے اور اس وقت تک ہم اس ایمان پر عمل کرتے رہے تو اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں جس کی ہم شمار نہیں کر سکتے، اس دنیا سے کئی بڑی جنت اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، صرف دین اسلام پر عمل کرنے والوں کی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے اور عمل ہے اس طریقے پر اور اللہ کے احکام پر ہمیں زندگی گزارنا ہوگا اگر کامیابی چاہے۔ اور میرے بزرگوں، جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی جب بھی کوئی قوم اپنی اوقات کو اور اپنی طاقت کو بھول بیٹھا، یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ وہ قوم ہمیشہ برباد ہو چکی ہے۔ جو قوم چاہے وہ مسلمان مذہب کا کیوں نہ ہو، جو قوم ہمیشہ بیدار رہی ہے، جو قوم ہمیشہ ہوشیار رہی ہے، جو قوم ہمیشہ چوکنے رہی ہے، وہ ہر موڑ پہ اور ہر جگہ پہ اللہ نے اسے کامیابی نصیب کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا، جب مصر سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے مصر سے فتح حاصل کر لیا، جیت گئے، اور مصر کے جتنے بھی کفار تھے، دشمنان اسلام تھے، سارے لوگ مصر حاصل کرنے کے بعد، مصر پہ فتح حاصل کرنے کے بعد، مصر کے اوپر کامیابی حاصل کرنے کے بعد سارے لوگ گروپ بنا کر اور گروہ بنا کر آ کر آگے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ مسلمان کامیاب ہو چکے تھے، مسلمان کامیابی کا جھنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، مسلمان نے مصر کو فتح کر لیا تھا، کامیابی مل چکی تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا جو امیر تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ، کامیابی تو مل چکی ہے، فتح حاصل تو ہو چکی ہے، لوگ جو ہے در گروہ جماعت بنا کر اسلام قبول کر رہا ہے، لیکن میرے صحابہ، اپنی سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری زندگی پر رہے گی اور تم اس کی حفاظت کرتے رہو، اس سرحد کی نگرانی کرتے رہو۔ کیوں؟ آخر فتح حاصل تو ہو چکی تھی، کامیابی تو مل چکی تھی، پھر اس کی نگرانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم چوکنے رہتی ہے، جو قوم ہوشیار رہتی ہے، جو قوم بیدار رہتی ہے، تو دشمن چاہ کر بھی اس کو حملہ نہیں کر سکتا۔ دشمن ساری کوشش اور محنت کے باوجود بھی اس قوم پر حملہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس گروہ اور جماعت ہوتی ہے، اس گروہ اور جماعت پر اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لوگوں، اپنے آپ کو متحد اور اتحاد پیدا کرو، آپس میں دشمنی کو ختم کرو، محبت پیدا کرو، جماعت کے ساتھ رہو۔ اگر جماعت سے تم نے ٹوٹ گیا، جماعت سے اگر تم الگ ہو گئے، یاد رکھو کہ تمہیں کوئی بھی برباد کر سکتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، اتحاد، اتفاق کی ایک عظیم طاقت ہے۔ جس قوم میں اتحاد اور اتفاق ہوتی ہے، اس قوم کے اوپر اللہ کی طاقت اور مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اور یہ اتحاد اور اتفاق یہ ایک عظیم اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جس نے اس نعمت کو کھویا، یاد رکھے دنیا میں بھی وہ نصف و نابود ہو جائے گا،
اور کل قیامت کے دن بھی وہ کامیابی کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں نہیں لے پائے۔ آج ہر مسلمان بے خوف ہو کر زندگی گزار رہی ہے، ہماری شریعت برباد ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، اور ایک مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو رہا ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری شریعت کو کوئی توڑ دے، میرے بزرگوں، ایسی جوانی اور ایسی طاقت اور ایسی دولت سے کیا فائدہ جو اللہ کے احکام پہ استعمال نہ ہو، جو اللہ کی شریعت کو بچانے پہ استعمال نہ ہو۔ یاد رکھے، ایک چھوٹی سی چھوٹی جماعت بھی ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے اگر ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی دولت نہ ہو۔ آج ہمارے ملک میں ہر طرف مسلمانوں کو برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، اور میرے بزرگوں، سازش تو کم ہوتی ہے، مسلمان زیادہ برباد ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سازش کم ہوتی ہے، مسلمان خود برباد ہونے کے لیے زیادہ تیار۔ ہماری جماعت، ہمارے قوم، آج دیکھیے میں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، یوٹیوب پہ یہ بات چرچز میں آیا ہے کہ بھائی ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ یکساں سول کوڈ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یکساں سول کوڈ کا معنی ہوتا ہے کہ برابری، یکساں شہری قانون، یعنی ہندوستان میں جتنے بسنے والے انسان ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو دھرم کا ہو، چاہے وہ مسلم دھرم کا ہو، چاہے وہ عیسائی دھرم کا ہو، چاہے وہ یہودی دھرم کا ہو، ہر دھرم کے لیے ایک قانون اور ایک ضابطہ ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے یکساں سول کوڈ، یعنی برابری، یکساں شہری قانون، ایک جیسا قانون نافذ کیا جائے۔ میرے بزرگوں، اگر ہم بیدار نہیں رہے، چوکنے نہیں رہے، یاد رکھیں کہ ہمارے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے اور جو ایمان باقی ہے، ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ خاص طور سے میں اپنے بڑوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے امیر سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شریعت کے لیے اور جس دین کے لیے اللہ نے ہمیں نافذ کیا ہے، اگر یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ شریعت مٹ جائے تو ایسے ایمان اور ایسے دین اور ایسے مذہب سے اللہ کو کیا فائدہ؟ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہر طرف کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، ایک شہری قانون نافذ کیا جائے، اور یہ سرکار نے ابھی نافذ ہی نہیں کیا، مسلمان اس کے لیے احتجاج شروع کر دی۔ میرے بزرگوں، دشمن جو چاہتا ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ دشمن تو چاہ رہا ہے کہ ہم اس بات کو ابھار کر مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا کرے، مسلمان بیدار ہو، مسلمان احتجاج کرے اور کامیابی ہم کو ملے۔ یکساں شہری قانون، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابھی یکساں شہری قانون نہیں ہے؟ کیا ابھی کوئی دوسرا قانون چل رہا ہے؟ ابھی بھی تو ملک میں ایک ہی قانون ہے، ابھی بھی ملک میں ایک ہی ضابطہ ہے، کوئی دوسرا ضابطہ ابھی بھی نہیں چل رہا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سپریم کورٹ الگ ہے اور ہندو کے لیے سپریم کورٹ الگ ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہائی کورٹ الگ ہے اور ہندو کے لیے ہائی کورٹ الگ ہے؟ مسلمانوں کے لیے تھانہ الگ ہے، ہندو کے لیے تھانہ الگ ہے، مسلمانوں کے لیے پولیس اسٹیشن الگ ہے، ہندو کے لیے پولیس اسٹیشن الگ ہے نہیں؟ ایک ہی قانون تو چل رہا ہے، ایک ہی قانون تو لاگو ہے۔ کیا ہے نہیں کسی کی راشن کارڈ پہ لکھا ہوا کہ یہ راشن کارڈ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ راشن کارڈ ہے ہندوؤں کے لیے؟ ہر قانون، ہر ضابطہ تو چل ہی رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی ابھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کو ابھارنے سے فائدہ وہ حاصل کرے گا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر شہری قانون چل رہا ہے، ایک ہی قانون ہے اس ملک کے اندر، ایک ہی ضابطہ ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن میرے بزرگوں میں کہنا چاہتا ہوں،
اپنی شریعت کو بتانے سے پہلے، اللہ کے قانون کو بچانے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتانے سے پہلے یہ کوشش فکر ہو کہ ہمارے اندر شریعت کیسے زندہ ہو، شریعت کو ہم زندہ کیسے کریں۔ پہلے شریعت کو زندہ کرنا سیکھے، پہلے نماز کو قائم کرنا سیکھے، پہلے اللہ کے احکام کو قائم کرنا سیکھے، پہلے جو ہے نکاح والا عمل اس کو آسان کرنا سیکھے، شراب کو آسان کرنا سیکھے، سود کو حرام جو اللہ نے قرار دیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، چغلی اور غیبت جو ہمارے اندر ہمارے شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، ہم اس چیز کو پہلے چھوڑ دیں، پہلے شریعت پہ عمل کرنا سیکھیں، ورنہ کس کی جرأت ہوگی کہ ہم شریعت پہ عمل کریں، ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ شریعت بچانے سے پہلے اس کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم شریعت پہ پہلے عمل کریں، پہلے ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں، نمازوں کو ادا کریں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ جب ہم شریعت پہ عمل کریں گے، شریعت پر چلیں گے تو میرے بزرگوں اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری کسی بادشاہ نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اس دین پر شریعت پر عمل کریں، اس پر پیرا ہو، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے، نماز کو قائم کرے، اپنی اولادوں کو نماز سکھانے کی، نماز پڑھنے کی تاکید کرے کہ اللہ کا یہ احکام ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اگر یہ چھوڑ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھے اگر ہم اللہ کے قانون کو چھوڑیں گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے، اللہ کے احکام کو چھوڑیں گے تو اللہ کی بات چھوڑنے کے بعد میرے بزرگوں پھر ان لوگوں کی بات ہمارے اوپر چلے گی جس کے ہم خلاف چلتے ہیں۔ جب اللہ کے احکام ہم سے چھوٹے گا تو پھر اس کے احکام چلیں گے جو اسلام سے دور ہے، جو اسلام کا دشمن۔ اس لیے ضرورت پہلے اسی بات کی ہے کہ شریعت بچانے سے پہلے اپنا ایمان بچائے، شریعت بچانے سے پہلے اپنا مذہب بچائے، شریعت بچانے سے پہلے اللہ کے احکام کو بچائے۔ اللہ کی طرف سے مجھے مدد ہوگی، نصرت ہوگی، اور جب ہم شریعت سے دور ہوں گے، اللہ کے احکام سے دور ہوں گے تو یاد رکھے دشمنوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہوگا، دشمنوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہوگا۔ آج ہر شخص ایک دوسرے پہ نگاہ ہے کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتے، فلاں امام صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ ایک وقت کی نماز اگر امام صاحب کی قضا ہو جائے تو ہر شخص کے نگاہ پر یہ سخت الفاظ نکلتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں امام صاحب نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک وقت نماز چھوڑنے پہ امام کے اوپر یہ سختی اور یہ بغاوت، میرے بزرگوں میں جو کہا کرتا ہوں کہ جتنی سخت نگاہ اور جتنی سختی ایک امام کے اوپر ہماری ہوتی ہے، اگر ہر گارجین کی اور ہر ذمہ دار کی یہ نگاہ اور یہ سختی اگر اپنی اولاد پہ کر لے تو کیا بتائیں کوئی اولاد بے نمازی ہوگا؟ جتنی سختی ایک امام کے اوپر ہے، ہر آدمی اپنی اولاد پہ یہ سختی کر لے، ایک بھی اولاد بے نمازی نہیں ہوگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی مذہب الگ نہیں ہے، ہماری شریعت اللہ نے خود قائم کیا ہے، اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی شریعت ہوگی تو میرے بزرگوں پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مٹانے کی کوشش اور فکر نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ اسلام اور جب یہ مسلمان چوکنے ہو جائیں گے، جب بیدار ہو جائیں گے، جب ہوشیار ہو جائیں گے تو دشمن چاہ کے بھی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ شرط ہے ایمان پہ آئے، اللہ کے احکام پہ آئے۔ کیا صحابہ کرام کو دشمن سے لڑنے کے لیے، انبیاء کرام کو دشمن سے لڑنے کے لیے اللہ جو ہے 40 آدمیوں کی طاقت دیا کرتے تھے؟ کیا اسلام کے خلاف ہم لڑیں گے اللہ ہمیں 40 آدمی کی طاقت نہیں دے؟ ہمیں وہ قوت نہیں حاصل ہوگی، ہمیں وہ طاقت نہیں ملے گی۔ یہ ہرگز نہ سوچے کہ ہمارے تعداد کم ہے، مسلمان اس ملک میں کم بستے ہیں۔ میرے بزرگوں دکھاوٹ کے حساب سے مسلمان کم ہے، لیکن ہماری مدد اور نصرت کرنے والا کوئی زمین والا نہیں، آسمان والا ہے۔ ایک پرندے کے ذریعے پوری قوم کو اللہ برباد کر دیا کہ اللہ ایک
ذریعے پورے ملک کو برباد نہیں کر سکتا، پورے ملک سے لڑنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام 300 پیرے تھے لیکن ہزاروں کے مجمع میں گھس کر فتح حاصل کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت بچانے سے پہلے شریعت پر عمل کرے، شریعت کو اپنی زندگی میں لائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، ایمان کو قوی کرے، پھر دیکھیے اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے ہماری طرف۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔